چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کی اسکرین پر شروع ہو چکا ہے کڈس مدری چینل کا بہت پیارا معلوماتی انفارمیٹیو پروگرام کا نام ہے جی ہمارے پیارے معلوماتی پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم کیوں نام ہے اس کا؟ پروگرام کا نام قرآن ٹائم کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ حریث بھائی آپ بتائیں گے؟ اس ٹائم میں قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے۔ جی اس پروگرام میں اس ٹائم میں ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام شروع ہو چکا ہے اور آج بھی انشاءاللہ الکریم مختلف مزے کے سیگمنٹس ہوں گے جس کے ذریعے ہمیں قرآنی معلومات حاصل ہوگی۔ آپ کو ایک پیارا سا خوبصورت سا واقعہ سنایا جائے گا، سچا واقعہ، قرآنی واقعہ سنایا جائے گا، پیغامات قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں وہ سیگمنٹ بھی شامل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آج آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں انشاءاللہ کچھ آیات کی تلاوت کی جائے گی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 کی تلاوت کر رہے تھے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیتیں سنی ہم نے اور ساتھ میں اس کا آسان ترجمہ بھی آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا بہت اہم معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے غور سے توجہ کے ساتھ اس سیگمنٹ میں شامل رہنا ہے۔ جو باتیں بتائی جائیں، جو پیغامات بتائے جائیں، جو میسیجز آپ کو سنائے جائیں وہ آپ نے غور سے سننے ہیں اور ساتھ میں ان پر عمل کی بھی نیت کرنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے۔ کتنی نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے؟ ہاں، ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے، اور یہ تو اللہ پاک کے فضل کی ابتدا ہے۔ اللہ پاک جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، یہاں تک کہ ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکیاں عطا فرمائے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اللہ پاک جس کے لیے جتنا چاہے نیکیوں کا ثواب بڑھا دے۔ ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 نیکیوں، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا بدلہ بھی ملتا ہے، اور 700 نیکیاں بھی اللہ پاک عطا فرما سکتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور نیکیاں کمائیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت پیارے بچوں، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ بہت بڑی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، ہم نیکیاں کریں، ہم سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اور ہمیں ہر نیک کام کرنے میں پیارے بچوں اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ کیا رکھنی چاہیے؟ ہاں، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور جو بھی ہم نیک کام کریں وہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ہم وہ نیک کام دکھاوے کے لیے کریں گے تو پھر ہمیں اس نیک کام کا ثواب نہ ملے، ہے نا۔ وہ اگر ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں گے وہ تو پھر ریاکاری ہو جائے گی۔
تو ہمیں نیک کام کرتے ہوئے نیت کو صاف رکھنا ہے، اور نیک کام کس لیے کرنے ہیں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ کس لیے کرنے ہیں پیارے بچوں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ ہاں، اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک کام کرنے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس نیک کام پر ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو نیک کام بہت سارے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ابھی ہمیں کمنٹس کر کے نیک کام بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے نیک کام ہیں، اور جو یہاں جو موجود بچے ہیں ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کون کون سے نیک کام ہیں جو بچوں کو کرنے چاہیے، بڑوں کو بھی کرنے چاہیے۔ جی بتائیے عزیز بھائی۔ والدین کا ادب کرنا۔ والدین کا ادب کرنا، سبحان اللہ، والدین کا ادب کرنا یہ تو بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے۔ ہیں، والدین کا ادب کرنا چاہیے، والدین کی بات ماننی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ جب والدین میں سے کوئی آ جائے تو ہمیں ادب کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا چاہیے، والدین کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، عمل کریں گے سب انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ آگے بتائیے۔ روزہ رکھنا۔ روزے رکھنا، یہ بھی جو بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، ان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ جو بڑے ہیں ان پر تو ویسے ہی فرض ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی جو اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ان کو اور کون سے اچھے کام کرنے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے؟ بڑوں کا ادب کرنا۔ والدین کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ بتا دیجیے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے، ان کو دیں مائک۔ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ بتائیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، وہ مطلب 5-6 سال کا، اس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، تو وہ کیا کرے؟ اوراد و وظائف، ذکر اللہ کرے، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ جی، کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے۔ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امامہ شریف بننا چاہیے۔ چھوٹا بچہ ہے ابھی، امامہ 5-6 سال کا ہے، امامہ باندھنا چاہیے سنت کی نیت سے۔ اور کچھ بتا دیجیے۔ خوشبو لگانا چاہیے۔ خوشبو لگانا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو چند نیک کام ہم نے سنے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے ہم اللہ پاک کی رحمت سے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی سوچئے، غور کیجئے، اور اگر سیکھنا چاہتے ہیں کون کون سے نیک کام ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حقیقتاً ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ تو اب اس کے لیے ہمیں سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ سنتوں کے ساتھ ساتھ واجبات پر بھی عمل ہو جائے گا، فرائض پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سنتیں اور آداب، یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیک بننا چاہتے ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک اور کتاب ہے، نیک بننے کا نسخہ۔ اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہماری عادت بن جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سید صاحب، نیک کام تو بہت سارے ہیں اور بچوں کو بھی کرنے چاہیے، بڑوں کو بھی کرنے چاہیے، لیکن اس طرح کی کوئی ترکیب ہو جائے کہ جو دن بھر میں نیک کام کیے ہیں اس کا رات میں یا پھر ایک وقت مخصوص کر لیا جائے کہ اس میں جائزہ لینا ہے کہ آج میں نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ مشورہ ارشاد فرمائیں گے؟ جو ہمارے اکابر ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کا بھی جو، ان کے علاوہ جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، نیک اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سب کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں سے ایک یہ پہلو نظر آتا ہے کہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، کہ سوچتے تھے کہ آج ہم نے کون کون سے کام، نیک کام کیے، اچھے کام کیے۔ تو پیارے بچوں، بلکہ اولیاء کرام میں صدیقین بڑے رتبے والے اللہ کے نیک بندے اور ولی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان کی تو یہ عادت ہوتی تھی کہ صدیقین روزانہ سونے سے پہلے
اپنے نیک کاموں کا جائزہ لیا کرتے تھے اور نیت کیا کرتے تھے کہ کل میں نے اس سے زیادہ نیک کام کرنے ہیں. یعنی اپنے ہر آنے والے دن کو جو آج گزر چکا ہے اس سے اچھا گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اگر آج مثال کے طور پر پیارے بچوں اگر آج انہوں نے 10 نیکیاں کی ہیں 10 اچھے کام کیے ہیں تو وہ کوشش کرتے تھے کہ کل جو دن آئے میں اس میں 11 یا 12 اچھے نیک کام کروں, اس کے بعد جو اگلا دن آئے میں اس میں 15 نیک اور اچھے کام کروں. سبحان اللہ, یہ تو اولیاء کرام کا انداز رہا ہے. تو پیارے بچوں ہم بھی کوشش کریں کہ حقیقت میں تو کامیابی یہی ہے. عقل مند شخص وہی ہے کہ جو کامیاب لوگوں کی زندگی پر چلے. جس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کری تو کامیاب شخص وہی ہے کہ وہ انہی کے انداز کو اپنائے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ سونے سے پہلے, بستر پر لیٹنے سے پہلے یا بستر پر لیٹنے کے بعد ہم ذرا غور کریں کہ آج میں نے کون کون سے نیک کام کیے. اس سے بندے کو نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اچھی عادات جو اپنانی چاہیے بندے کو اس کا بھی جذبہ پیدا ہوگا, اور حقیقتاً اس بچے کی یا اس بڑے اسلامی بھائی کی, اسلامی بہنوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور وہ انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاء بالسیئة فلا يجزى الا مثلها, اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آیت کے اس حصے کے بارے میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جی, دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے کا گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 آفتیں لے کر آتا ہے. کتنی آفتیں لے کر آتا ہے؟ 10. بھلے سے گناہ ایک ہو لیکن اپنے ساتھ 10 آفتیں لے کر آتا ہے. پہلی آفت کیا ہے کہ بندہ گناہ کر کے اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. دوسرا, شیطان کو خوش کرتا ہے. تیسری جو آفت ہے وہ یہ ہے کہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. تیسری کون سی آفت ہے؟ جنت سے دور ہو جاتا ہے. ہاں. چوتھی گناہ کرنے کی آفت یہ ہے کہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. پانچویں آفت وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے. چھٹی آفت وہ اپنے باطن کو ناپاک کر دیتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے. یعنی بندے کا جو باطن ہے وہ پاک ہوتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ناپاک کر دیتا ہے. ساتویں آفت کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے. جو کرامن کاتبین ہیں جو بندے کے اعمال کو لکھتے ہیں, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ان کو بھی وہ تکلیف دیتا ہے. آٹھویں آفت یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں غمگین کر دیتا ہے. اللہ اکبر. زمین اور آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے. تمام لوگوں کو اپنی نافرمانی پر, وہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس پر وہ سب کو گواہ بنا لیتا ہے. 10ویں آفت وہ تمام انسانوں سے خیانت اور اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, گناہوں کی آفتوں سے بچنے کے لیے ہمیں گناہ چھوڑنے ہوں گے, اور گناہ چھوڑنے میں ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی. ہم نے جو یہ آفتیں سنی کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو کتنی آفتیں آتی ہیں ایک گناہ کے ساتھ؟ 10 آفتیں آتی ہیں. اللہ اکبر. جو ہم نے یہ تمام چیزیں سنی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام آفتوں سے محفوظ رہیں. سبھی چاہتے ہیں نا پیارے بچوں؟ زور سے بولیے. جی سبھی چاہتے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً چاہتے ہوں گے کہ وہ ان آفتوں سے محفوظ رہیں. تو پھر ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا, گناہوں سے بچنا ہوگا.
ہمیں جھوٹ بولنے سے پیارے بچوں، ہمیں جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، ہمیں والدین کی نافرمانی کرنے سے، ہمیں گالی بکنے سے، گندی باتیں کرنے سے بچنا ہوگا۔ تمام وہ کام چھوڑنے ہوں گے پیارے بچوں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ جو گناہ ہیں، گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، سبھی گناہوں سے بچنا چاہیے، تمام گناہوں سے بچنا چاہیے ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں گناہوں کی آفتوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اور جب ہم گناہوں سے بچیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، پھر ہی ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ ابھی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں شاید ایسا کوئی شخص ہو جو کامیاب نہ ہونا چاہتا ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی کامیاب زندگی گزاروں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ حقیقت میں کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور نیک کام ہم نے کرنے ہوں گے۔ جس طرح ابھی سال کی ابتدا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سال شروع ہی ہوا ہے، ہم اس سال کے شروع میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے زندگی پچھلی گزاری، پچھلا سال گزارا، اگر غفلت میں رہے تو اس سے توبہ کرنی ہے، گناہ ہوئے تو توبہ کرنی ہے، اور نئے سال میں ہم کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ اچھے اور نیک کام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر پچھلے سال میں جھوٹ بولنے کا کچھ معاذ اللہ سلسلہ رہا، دھوکہ کرنے کا، دھوکہ دہی، دھوکہ کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا، وعدہ خلافی کرنے کا، لوگوں کا دل توڑنے کا اگر کوئی سلسلہ رہا ہے تو اگر جس کا دل توڑا ہے، جس کا حق دبایا ہے، اس سے بھی ہمیں معافی مانگنی ہوگی اور اللہ پاک سے بھی ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دو بہت پیارے پیغامات آج کے اس سیگمنٹ میں، آج کے اس پروگرام میں ہم نے قرآن پاک کے سنے ہیں، اور نیت کر لیجئے کہ ان دونوں پیغامات پر ہی عمل کریں گے۔ پہلا پیغام کیا تھا کہ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہیں، نیکیوں والے کام کرنے ہیں، ہمیں خوب نیکیاں کرنی ہیں۔ اور دوسرا کیا سنا ہم نے کہ ہمیں برے کاموں سے بچنا ہے، گناہ والے کاموں سے بچنا ہے۔ یہ دو ایسے کام ہیں کہ اگر ان دونوں کو ہم اپنا لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اور سید صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ سال کا آغاز ہی ہے، تو اگر اس میں ہم نیت کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں، جو پچھلے ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اب مزید اس سال میں اور اگلے آنے والے سالوں میں جب تک زندگی ہے، جب تک حیات ہیں، اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ نیکیاں کرنے کا ذہن بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ نیکیاں بھی کریں گے، گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچیں گے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ اللہ پاک کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ تو بچوں یہ آیت نضر بن حارث، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف اور ان جیسے دیگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو بے علم اور جاہل ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑے کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے یہاں پر موجود ہیں، آپ سب نے اس سیگمنٹ کو توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ایک بہت پیارا ہم واقعہ سنیں گے، قرآنی واقعہ ہوگا، سچا واقعہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کس نبی علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے یا کس قوم کے بارے میں واقعہ ہے آج کا۔
آپ نے آج بھی ہمارا یہ سیگمنٹ غور سے دیکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج ہم کون سا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو اس سیگمنٹ میں واقعہ سنتے ہیں یہ قرآنی واقعہ ہوتا ہے، اور قرآنی واقعہ سچا واقعہ، اس میں پچھلی امتوں کے بارے میں واقعات ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ کی مدد کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنگ بدر، سبحان اللہ، جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ کون سی جنگ تھی؟ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو بدر میں ہوئی، اور بدر میں ایک میدان تھا، وہاں پر یہ جنگ ہوئی۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس میں 313 صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے۔ کتنے تھے؟ 313 اس میں صحابہ شریک ہوئے تھے، اور اللہ پاک نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے جو مدد فرمائی تھی، اس میں سے جو ایک مدد تھی ہم اس کے تعلق سے سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر مقام بدر تشریف لے گئے، اور بدر کے قریب پہنچ کر خیمے لگا لیے گئے۔ پیارے بچوں، مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے۔ مسلمانوں نے جو جگہ سلیکٹ کی تھی وہ ریتلی تھی۔ وہ کس طرح کی زمین تھی؟ ریتلی تھی، جس پر انسان اور گھوڑوں دونوں کے قدم ریت میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ ریت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ پاؤں رکھتا ہے تو وہ اندر پھنستے چلے جاتا ہے، اور وہاں پر چلنے میں جب ظاہر سی بات ہے جب ریت میں پاؤں پھنس جاتے ہیں تو چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے تو ان کو چلنے میں دشواری کا سامنا تھا، اور کفار جس جگہ کھڑے تھے وہ جگہ بالکل سیدھی فرش کی طرح تھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کفار تعداد میں، جو کفار تھے یہ تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے۔ کتنے گنا زیادہ تھے؟ 3 گنا۔ 3 گنا سے زیادہ تھے کفار اس میں، اور سامان جنگ لے کر مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ان کی جو رکنے کی جگہ تھی وہ بھی بہت اعلیٰ تھی، اور ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں کے قبضے میں تھے۔ مسلمان تو 313 تھے، اور مسلمانوں کے پاس جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، پورا ساز و سامان نہیں تھا۔ چند تلواریں تھیں، چند سواریاں تھیں، اور جو مقابلے میں کفار تھے یہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، اور ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، ان کے پاس جو جنگ لڑنے کے لیے سامان ہوتا ہے وہ بھی مکمل تھا، اور اب ان کی جگہ تھی۔ پیارے بچوں، یہ سب چیزیں ذرا غور کیجئے، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، ان کی جگہ بھی بہت اعلیٰ تھی، وہ پتھریلی زمین پر تھے، ہے نا، اور سارے پانی کے کنویں بھی ان کے قبضے میں تھے، اور جنگ لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی ان کے پاس زیادہ تھا، عوام بھی زیادہ، سامان بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، جگہ بھی اعلیٰ، اور پانی کے تمام کنویں بھی ان کے قبضے میں تھے، اور سامنے جو اللہ پاک کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے وہ صرف 313 تھے۔ 313 صحابہ تھے، ان کے پاس سواریاں بھی مکمل نہیں تھی، ان کے پاس سامان بھی مکمل نہیں تھا، اور جو ان کی جگہ تھی وہ کون سی تھی؟ ریتیلی۔ ہاں، وہاں پر ریت تھی جس میں انسانوں کے اور گھوڑوں کے جو جانوروں کے پاؤں تھے وہ اس میں دھنس رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اب مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، جانوروں کو پانی جو پلانا تھا وہ بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو اور غسل کے اندر بھی پریشانی تھی۔ تو پیارے بچوں، ان تمام مسائل کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان فکر مند تھے اور پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا۔ اب اتنی ساری چیزیں تھیں نا،
پانی بھی نہیں ہے، جگہ بھی ایسی ہے، سامان بھی پورا نہیں ہے، اب وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، پریشانی تھی، مسلمان فکر مند تھے۔ اب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ مسلمانوں، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ کفار نے پانی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور تم بغیر وضو غسل کے نماز پڑھتے ہو، اور تم اور تمہارے جانور پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب یہ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ تو پیارے بچوں، اس موقع پر اچانک اللہ پاک کی مدد، جو ہمارا واقعہ ہے میدان بدر میں اللہ پاک کی مدد، تو جب شیطان نے وسوسہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس موقع پر اچانک اللہ پاک کی مدد آسمان سے بارش کی صورت میں نازل ہوئی اور زوردار بارش ہو گئی۔ اللہ پاک کی مدد نازل ہوئی، زوردار بارش ہوئی، سبحان اللہ۔ اس بارش کی وجہ سے جس جگہ مسلمان موجود تھے وہ جگہ مکمل چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی۔ پہلے تو وہ نہیں تھی نا، پاؤں اس میں پھنس رہے تھے، دس رہے تھے، اب بارش کی وجہ سے وہ مکمل جگہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی، اور ریت والی جگہوں پر پانی جمع ہونے کے بعد وہ پانی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا، اور جس جگہ کافر کھڑے تھے وہ بارش کی وجہ سے کیچڑ والی ہو گئی، جس سے کافروں کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کی اس غیبی مدد سے جو اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی تو مسلمان پانی نہ ہونے کی پریشانی سے مطمئن ہو گئے، اور جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اللہ پاک کی غیبی مدد کا ہم نے واقعہ سنا، اور اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک میں پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اس واقعے کو ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس واقعے کو مزید پڑھنا تو آپ دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، آج ہم نے آدھا واقعہ سنا جنگ بدر کے بارے میں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے جو مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اگلے ایپیسوڈ میں جو اللہ پاک نے مسلمانوں کی جو اور مدد بھی فرمائی کہ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرمایا، انشاءاللہ عز و جل ہم وہ بھی سنیں گے۔ تو اس کے لیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہماری اگلی یہ ایپیسوڈ بھی تو دیکھنی آپ نے دیکھی بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ بھی دیکھنی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ پاک نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور 313 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کامیابی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ جی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جنگ بدر کا واقعہ آج ہم سن رہے تھے، اور آج اس کا ایک حصہ ہم نے سنا ہے، سید صاحب نے ہمیں واقعہ بتایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور عظیم جنگ تھی، اسلام کی پہلی جنگ تھی اور بہت عظیم جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی، اور اس میں 313 صحابہ کرام تھے، اور کفار کتنے تھے؟ 3 گنا زیادہ۔ 3 گنا زیادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے عریض بھائی؟ 313 کو 3 سے ملٹیپلائی کر لیں، اچھا، تو یہ مطلب ہوتا ہے 3 گنا کا، 3 گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ جی ماشاء اللہ، عریض بھائی نے صحیح بتایا کہ جو تعداد ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیں تو 3 گنا آ جائے گی۔ تو کم و بیش مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ کفار تھے، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی، اور مسلمانوں کی بارش کے ذریعے بھی مدد فرمائی، اور فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی۔ وہ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو ممکنہ صورت میں سنائیں گے، اور اس واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہو تو سید صاحب نے حوالہ بتا دیا ہے، آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن کتاب سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کو سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔
پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ سکھاتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی آپ کے مبارک کلام کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ لیکن بچوں، کافروں کی لغت یعنی ڈکشنری میں یہ لفظ راعنا بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور کافروں نے اس لفظ راعنا کو بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنتی صحابی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی لغت کو جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی، تو آپ نے ایک دن یہ لفظ ان کافروں کی زبان سے سن کر فرمایا، اے خدا کے دشمنوں، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو کافروں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ کافروں کا یہ جواب سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں راعنا کہنے سے منع کر دیا گیا اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ ماشاءاللہ جی۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اور آج بھی ہم نے ماشاءاللہ اس کا ایک حصہ ایک آیت کے ذریعے ہمارے رشاد بھائی ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار سیگمنٹ کا نام ہے، کس کے ناموں کی تکرار کرنی ہے؟ اللہ عز و جل کے۔ تکرار کر رہے ہیں، اللہ پاک کے ناموں کو، اسماء الحسنہ کو یاد کروا رہے ہیں، اور بہت سارے نام ہم اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں یاد کروا چکے ہیں۔ آج مزید 3 نام ہم کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں پر موجود بچوں کو یاد کروانے کی کوشش کریں گے، ساتھ میں ان ناموں کے معنی بھی بتائیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے القادر۔ کیا نام ہے؟ القادر۔ میرے ساتھ مل کے آپ نے دہرانا ہے، اللہ پاک کا نام ہے القادر۔ 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 القادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا، قدرت والا۔ القادر، القادر، قدرت والا، قدرت والا۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے المقتدر۔ 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 اس کا مطلب ہوتا ہے اقتدار رکھنے والا، اقتدار رکھنے والا، اقتدار رکھنے والا۔ اقتدار رکھنے والا۔ القادر، 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 المقتدر، 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 القادر، القادر، قدرت والا، قدرت والا، المقتدر، المقتدر، اقتدار رکھنے والا۔ اقتدار رکھنے والا۔ جی یہ 2 نام کس کس کو یاد ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم آپ سے جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں۔ جی القادر قدرت والا، المقتدر اقتدار رکھنے والا۔ ماشاءاللہ، القادر
قدرت والا، المقتدر اقتدار رکھنے والا. ماشاءاللہ. اب یہاں سے کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں ریز بھائی. القادر قدرت رکھنے والا، المقتدر اقتدار رکھنے والا. سبحان اللہ. القادر قدرت والا اور المقتدر اقتدار رکھنے والا. آپ سنائیں گے؟ سنائیں. القادر قدرت والا، المقتدر اقتدار رکھنے والا. سبحان اللہ. المقتدر اقتدار رکھنے والا. ماشاءاللہ. اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے المقدم. المقدم، المقدم المقدم اس کا مطلب ہوتا ہے مقدم کرنے والا. مقدم کرنے والا، مقدم کرنے والا. مقدم کرنے والا. القادر القادر المقتدر المقتدر المقدم المقدم القادر القادر قدرت والا قدرت والا، المقتدر المقتدر اقتدار رکھنے والا. اقتدار رکھنے والا، المقدم المقدم مقدم کرنے والا. مقدم کرنے والا. جی کس کس کو یہ تین نام یاد ہو گئے ہیں؟ نام بھی سنانے ہیں، ساتھ میں معنی بھی بتانے ہیں. آپ بتائیں. القادر قدرت والا، المقتدر اقتدار رکھنے والا، المقدم مقدم کرنے والا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہاں سے کون سنائیں گے؟ جی آپ سنا دیں بیچ والے. جی القادر قدرت والا، المقتدر اقتدار رکھنے والا، المقدم مقدم کرنے والا. مقدم کرنے والا. چلے ماشاء اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارا آخری سیگمنٹ بھی ختم ہوا. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اگلی ایپیسوڈ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں بھی آپ کو آج کی طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.